رات کو برتن صاف نہ کرنے کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا نقصانات۔ جواب آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے۔ اس بارے میں آپ کو آگے تفصیل سے بتایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے ایک عورت نے اپنے گھر میں پریشانیاں بیان کی اور فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے گھر میں کیوں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دریافت فرمایا کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا جھوٹے برتن اسی طرح چھوڑ کے سو جاتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا میں تو رات کو برتن ویسے ہی چھوڑ کے سو جاتی ہوں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے، اس لیے رات کو برتن صاف کر کے سویا کرو۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ رات کو جھوٹے برتن نہیں چھوڑنے چاہیے، اور اس بارے میں سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر تک گندا چھوڑا جائے تو اس میں نقصان دہ قسم کے بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں۔ سمجھ آئیے عمر صاحب؟ جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب برتنوں میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی تو اب مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں کا بھی اس میں چلنے پھرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ عمر صاحب رات کو برتن رات کو دھو لیے جائیں، ورنہ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی تعلیمات سامنے نہیں جس میں رات کو برتن دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں کوئی تشریح موجود ہو، لیکن رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپنے کے بارے میں تاکید ملتی ہے۔ اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں جس میں یہ سبق ملتا ہے کہ رات کو سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو عمر صاحب بسم اللہ کہہ کے ڈھانپ دینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی سے ہی بسم اللہ کہہ کے اس پر رکھ دی جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں چھوتا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب یہی بیان فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا یہ نازل ہوتی ہیں، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈکا ہوا نہ ہو تو عمر صاحب پھر اس میں وبا تو آتی ہے۔ کتنی بڑی حکمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، اس لیے ہمیں یہ چاہیے ان سنتوں کو اپنا پکا معمول بنا لیا جائے تاکہ ہم ہر قسم کی مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے اسسٹنٹ عمر صاحب کو اور تمام مسلمانوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی سے ہی بسم اللہ کہہ کے اس پر رکھ دی جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں چھوتا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب یہی بیان فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا یہ نازل ہوتی ہیں، اور جس چیز کا